جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. دعوت دین کا کام شر ہے جب تک کہ پورا علم حاصل نہ کر لیا جائے. کیا بلغوا عنی ولو آیا کی روشنی میں دین کی کوئی بات اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں تو ہمیں اس لیے روک دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، لہذا آپ پہلے مکمل علم حاصل کرو اور اس کے بعد دین کی دعوت کا کام کیجئے یا دین کی بات بتائیے. دعوت دین کا کام شر ہے اگر ہر چیز کا علم نہ ہو، یعنی ہر چیز کا عالم نہ ہو، شریعت کے علوم کا اگر عالم نہیں ہو تو دعوت دین کا جو فریضہ ہے وہ کوئی انجام نہیں دے سکتا. تو اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شریعت کے سارے ابواب، عقیدے کے ابواب، فقہ کے ابواب، فرائض کے ابواب، سیاسی شرعی احکام کے ابواب، ان سارے علوم کا عالم ہونا ضروری ہے. ایک عالم بتا دو، ایک عالم بتا دو جو سارے علوم کے اوپر مہارت رکھتا ہو. اگر یہ بات لوگے تو صحابہ میں بھی ایسی مثال نہیں ملے گی. اگر سارے صحابہ تمام شرعی علوم کے عالم ہوتے تو آپ نے کیوں فرمایا کہ 4 صحابہ سے قرآن کا علم حاصل کرو؟ اس کا مطلب وہ قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے. عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ. فرائض کی نسبت آپ نے کس کی طرف کی؟ زید بن ثابت کی طرف. قرآن کے بارے میں کہا اقرأہم ابی بن کعب، قرآن کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہے. قرآن کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن عباس. تو صحابہ میں بھی ایسے لوگ نہیں تھے جو تمام علوم کو برابر جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں تبلیغ کی یا نہیں کی، دعوت کا فریضہ انجام دیا یا نہیں دیا. بعض صحابہ سے صرف ایک حدیث مروی ہے، ان گدھوں کو سمجھائیے. بعض صحابہ سے صرف ایک حدیث مروی ہے. مثال جیسے یہ حدیث اللہ مبارک لامتی فی بکوریا، صخر الغامدی کی روایت ہے، ترمذی کی، ابو داؤد کی. اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے. صرف ایک حدیث کے راوی ہے، صرف اسی ایک حدیث پر انہوں نے عمل کیا اور اس کی تبلیغ کی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مالدار ہو گئے. اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے. مالک بن حوینس سے 2-3 حدیثیں مروی ہیں. 20 دن انہوں نے علم حاصل کیا نبی کے پاس. فقمنا عنده 20 لیلہ فقال ارجعوا الى اهلكم فاقيموا فيهم وعلموهم وامروهم وصلوا كما رايتموني اصلي فاذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم. 20 دن انہوں نے قیام کیا. بحرین سے آئے تھے، احسا کے علاقے سے. آپ نے کہا لوٹ جاؤ اور اپنے گھر والوں کے درمیان قیام کرو، ان کو تعلیم دو، انہیں بھلائی کا حکم دو. جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی اذان دے گا اور تم میں جو بڑا ہوگا امامت کرے گا. اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی نماز تم نے دیکھی ہے مجھے پڑھتے ہوئے ایسی نماز پڑھو. اگر سارے علوم کا جاننا ضروری ہے میرے بھائیوں تو بتاؤ کہ مالک بن حویرث نے 20 دن میں سارے علوم تو حاصل نہیں کیے. پھر آپ نے ان کو تبلیغ کے لیے کیوں کہا؟ بھائی زمام ابن ثعلبہ صحابی ہے یا نہیں؟ زمام ابن ثعلبہ نے چند دن قیام کیا، اسلام کے فرائض کو سیکھا، اسلام کے داعی بن کر چلے گئے. ابو ذر غفاری آئے، اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قبیلے میں داعی بنا کر بھیجا. کہاں انہیں شرعی علوم معلوم تھے مکمل؟ اس لیے تمام علوم کا جاننا ضروری نہیں، بلکہ جس چیز کی دعوت دے رہا اس کا جاننا ضروری ہے. بلغوا انی کہا ہے، انی انٹرنیٹ نہیں کہا، ان فیس بک نہیں کہا، ان واٹس ایپ نہیں کہا. بلغوا انی، مجھ سے بیان کرو، یعنی جو چیزیں مجھ سے سیکھے ہو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہیں اسے بیان کرو. لیکن نبی کے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. جو علماء سے ہم نے پڑھا اور سیکھا اگر ایک بات بھی معلوم ہے انہیں پہنچاؤ. آپ کہتے ہیں کہ نہیں مکمل عالم ہونا ضروری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر جو بھی پیغام پیش کیا، جو حدیثیں پیش کی، جو آپ نے آخری وصیت کی، ان میں ایسے بھی تھے لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، ان کو شرعی احکام نہیں معلوم تھے. آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے. الدولۃ الاسلامیہ واثرها فی الہند، یہ دکتورہ کا رسالہ ام القرآن سے. الدولۃ الاسلامیہ واثرها فی الہند. فتح مکہ کے بعد یعنی حجۃ الوداع کے بعد بعض صحابہ وہاں سے نکلے، ہندوستان آئے ہیں وہیں سے اور اسلام کی تبلیغ کی.
صرف اس حدیث کو پھیلانے کے لیے جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں. تو سارے علوم کا جاننا ضروری ہے. یہ بات بالکل غلط ہے اور اس حدیث کے خلاف بھی ہے. سارے علوم کا جاننا تبلیغ کے لیے ضروری ہے تو کیا کہے گا حدیث کے بارے میں؟ ترمذی کی روایت ہے یہ، اور غیر ترمذی میں بھی مختلف الفاظ میں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، وفی روایہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا. حدیثا یہ نکرہ ہے. اللہ اس شخص کے چہرے کو روشن رکھے جس نے مجھ سے ایک حدیث سنی اور اس کی حفاظت کی، اس کو یاد کیا، یعنی پڑھا سمجھا، اس پر عمل کیا، اور جس طرح سنا ہے اسی طرح پہنچایا. ایک حدیث کی تبلیغ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تمام علوم کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے. اس لیے یہ جہالت پر مبنی باتیں ہیں اور یہ حماقت ہے اور یہ اسلام کے خلاف گہری سازش ہے. منہج سلف کی بنیاد کے اندر یہ شگاف کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ایسے لوگوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایسے فتنہ پردازوں سے ہمیں دور رکھے.